اب جو بات آ رہی ہے رمضان کے مہینے کی اہمیت، جس میں بتائی گئی ہے خاص اہمیت رمضان کی فضیلت کے اعتبار سے، اس آیت کے اندر جو بتایا گیا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ وہ خاص اہمیت کا حامل ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ قرآن اللہ تعالی کی وہ آخری کلام ہے، وہ آخری گفتگو ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں نازل فرما کر قیامت تک کے لیے پیغام بھیجنے کو بین کر دیا۔ یہ آخری پیغام ہے، یعنی کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ، اور پھر یہ قرآن مجید فائنل ٹیسٹمنٹ۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ یعنی کہ توریت، نیو ٹیسٹمنٹ یعنی کہ انجیل، اور فائنل ٹیسٹمنٹ یعنی کہ قرآن مجید۔ یہ قرآن مجید معمولی چیز نہیں ہے۔ اس قرآن مجید کو رمضان میں نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے رمضان کی اہمیت کو بتایا ہے کہ رمضان کا مہینہ اتنا محبوب ہے اللہ کو کہ اس میں اپنی آخری کلام کو نازل فرما دیا۔ اب یہ قرآن نازل ہوا ہے، دن میں نازل ہوا ہے، رات میں نازل ہوا ہے، یہ چیز سورہ قدر میں آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ قدر والی رات میں نازل کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ نازل قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے قدر والی رات میں، تکریم والی رات میں، عزت والی رات میں، ڈیسٹنی والی رات میں۔ اور ہے کیا یہ؟ ہدی للناس، یہ ہدایت ہے تمام انسانیت کے لیے، صرف مومنین کے لیے نہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں۔ اور آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو یہ صرف بریلوی کے لیے ہدایت نہیں ہے، صرف دیوبندی نہ سوچے کہ میرے پاس قرآن ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، نہ شیعہ اور نہ اہل حدیث اس بات کو گمان کریں، بلکہ ہدی للناس، تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ اوپن پلیٹ فارم دیکھیں کس سے اللہ تعالیٰ نے چھوڑ کر کھول دیا ہے کہ تمام کی تمام انسانیت اس قرآن سے ہدایت لے سکتی ہے اگر لینا چاہے تو۔ جو لینا ہی نہیں چاہتا پھر اس کے لیے کوئی ہدایت نہیں ہے۔ ہدایت کے روشن دلائل اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کھولے ہیں جو ہدایت حاصل کرنے کا خواہش مند ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ، اور اس کے اندر ہدایت کے روشن نشانیاں ہیں۔ کھول کھول کر اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو واضح کر دیا ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، اس میں کوئی معمولی کوئی شک شبے والی بات رہ جاتی ہے کہ اگر کسی میں استطاعت ہے تو وہ اور بھلائی کرے۔ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ، جو تم بھلائی کرو گے وہ تمہارے اپنے لیے ہوگی، جو تم بہترین آگے بھیجو گے وہ ریٹرن میں تمہیں اپنے ہی فائدے کے لیے ملے گا، کسی اور کے کھاتے میں نہیں چلا جائے گی تمہاری نیکی۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ، یہ ہدایت ہے، یہ قرآن مجید میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں۔ والفرقان، اور یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے، سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کرنے والی کتاب ہے، سیاہ اور سفید کو واضح بتانے والی کتاب ہے۔ یہ کتاب، یہ کلام، یہ اللہ کا پیغام معمولی چیز نہیں ہے، اور یہ مہینہ بھی معمولی نہیں ہے جو آ رہا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کا مہینہ نصیب کرے اور اس میں اللہ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فمن شہیدہ منکم الشہر فلیصم، دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، بس جو کوئی بھی تم میں سے رمضان کا مہینہ پائے اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ اب ایک تو اس کے اندر یہ معنی نکلتے ہیں کہ جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے گا وہی تو روزے رکھنے سے فائدہ اٹھا سکتا ہے نا، وہی روزے رکھے گا۔ ایک تو یہ بات ہے، اور کچھ ائمہ کرام کی اس کے اندر یہ بحث بھی نکلی ہے کہ جن علاقوں میں رمضان کے مہینے شمار نہیں کیے جا سکتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر آج کے ٹائم میں اگر دیکھا جائے تو قطبین کا جو مسئلہ ہے، یعنی کہ جہاں پر 6 مہینے کا دن اور 6 مہینے کی رات ہوتی ہے، تو اب وہاں پر رمضان کے مہینے کو کیسے مینشن کیا جائے گا؟ تو جس طریقے سے وہ اپنے غذا حاصل کرنے کے لیے ٹائم ڈیوریشن کو کیلکولیٹ کرتے ہیں نا، تو ان کو نمازوں کا بھی وہاں پر اسی طریقے سے کیلکولیشن کا اہتمام کرنا ہوگا، اور پھر اسی طریقے سے وہ رمضان کے مہینے کو بھی اسی اعتبار سے کیلکولیٹ کریں گے، جس طرح کھانے اور نماز کے ٹائمنگ کو وہ وہاں پر قیاس کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اس آیت سے کچھ علماء کرام کے پاس سوالات آتے ہیں، اور وہ اس طریقے سے بھی بتاتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر کسی علاقے میں 21-22 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، تو مطلب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کسی کسی علاقے میں 20 گھنٹے کا، 21 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، سورج جو ہے وہ طلوع رہتا ہے، تو کیا کریں گے؟ تو پھر وہ لوگ انہیں آسانی کے لیے بتا دیتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، تم ان علاقوں کی ٹائمنگ کو کیلکولیٹ کر لو جہاں پر
15-16 घंटे का दिन हो रहा है, 15-16 घंटे के रोजे के ऊपर क्यास कर लो। ऐसा नहीं किया जा सकता। जहां पर 20, 21, 22 घंटे का भी दिन होता है ना, वहां पर अल्लाह ताला की तरफ से रहमत का आलम ये देखें, वहां पर दिन में धूप की सख्ती नहीं होती है, वो बड़ी आसानी से रोजे का एहतमाम कर सकते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि घंटों के एतबार से भूख और प्यास की शिद्दत में इजाफा होगा, लेकिन यही तो तकवा है, यही तो अपने आप को रोकने वाला ट्रेनिंग देनी है। तो वह जहाँ रहाइश है उस जगह के इलाके के एतबार से ही सूरज तुलू और गुरूब होने की टाइमिंग के मुताबिक रोजे रखना और रोजा इफ्तार करने का एहतमाम किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो किसी और इलाके से रमजान के रोजों की टाइमिंग को या रमजान के महीने की टाइमिंग को कैलकुलेट कर लें। बाकी कुतबैन की जो बात है, तो वो लोग इसी एतबार से, जिस एतबार से जो है वो ग़िज़ा का, खाने का और नमाजों का एहतमाम करते हैं, उसी एतबार से रोजे रखने का भी एहतमाम करेंगे। फल यसुम, तो फिर चाहिए कि तुम रोजे रखो। अब ये फल यसुम हुक्मिया अंदाज में कहा जा रहा है, लेकिन चूंकि पहले एक रियायत आ गई है, पहले अल्लाह ताला ने एक आसानी दे दी है कि मरीज हो या सफर पर हो तो रोजों का फिदिया दे सकते हो या रोजों की गिनती बाद में पूरी कर सकते हो। तो फिर अब ये जो फल यसुम का हुक्म है, ये उस मरीज और मुसाफिर के लिए नहीं आएगी। यहाँ पर अल्लाह ताला उन लोगों के लिए बात बता रहे हैं जो तवाना है, हेल्दी हैं और वेल्दी भी हैं, तो फिर वो रोजों का एहतमाम करें। फिर आगे अल्लाह ताला ने दोबारा देखें किसी के दिमाग में कोई कीड़ा ना रह जाए, दोबारा बता दिया, वमन काना मरीजन औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। फिर दोबारा बता दिया, और अगर तुम में से कोई मरीज है या सफर पर है तो फिर वो रोजों की गिनती बाद में पूरी कर ले। गिनती पूरी करना लाजिम है एक बात, और मर्ज दूर हो जाने का इम्कान है, या जैसे सफर खत्म हो जाने की जब दिन आएंगे तो उन दिनों में उन रोजों की गिनती को पूरा करना होगा। और अब यहाँ पर दोबारा से फिदिया का जिक्र नहीं किया गया है, क्योंकि पहले एक बार रियायत बता दी गई है, तो बार बार एक चीज को मेंशन करने की हाजत नहीं होती है। और जो मरीज और सफर के लिए दोबारा, मुसाफिर के लिए दोबारा बताया गया है, उसकी वजह यह है कि यहाँ पर फल यसुम का जो हुक्म दिया था ना, वो इतना मतलब मजबूती के साथ हुक्म था कि जो कोई भी रमजान के महीने में जिंदगी पाएगा ना, उसे रोजे ही रखना है। तो फिर आगे फौरन अल्लाह ताला ने रियायत को दोबारा से रिमाइंड करवाया कि मरीज अगर है तो वो अपना दिल तंग ना करे, या मुसाफिर अगर है तो वो परेशान ना हो। सफर में रोजे रखना कोई बहुत पसंदीदा अमल नहीं है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वा बदर के लिए रवाना हो रहे थे तो रमजान का महीना था, और आप अलैहिस्सलाम और सहाबा कराम भी रोजे की हालत से थे। तो जब मैदान बदर में पहुंचे हैं और रोजा अफ्तार होने में अभी काफी टाइम है, यानी कि यूं समझ लीजिए कि जोहर का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अभी असर का वक्त दाखिल नहीं हुआ है, सॉरी जोहर का वक्त भी अभी आया नहीं है, मतलब अभी काफी लंबा टाइम बीच में बाकी है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सारे सिनेरियो को देखते हुए कि अभी हमें जंग करना है, काफिर से मुकाबला करना है, रोजे की हालत में होंगे, तो ईमान का जज्बा होने के साथ साथ इंसान को थोड़ा जिस्मानी ताकत भी चाहिए है यहाँ पर। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान के फर्ज रोजे की कैफियत में पानी मंगवाकर ऐलानिया तौर पर खड़े होकर पानी पीकर दिखाया सबको, यानी कि रोजा तोड़ लिया, अफ्तार कर लिया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर इत्तिबा करने वाले सहाबा कराम ने भी अपना रोजा तोड़ लिया, और चंद असहाब ने नहीं तोड़ा। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उन चंद असहाब की खबर आई कि वो फला 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 सहाबी थे, ये भी देखें, उन सहाबियों ने रोजा नहीं तोड़ा है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये नाफरमान है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा ना करे ना, वो भी नाफरमान है, और वो सहाबी है। हमारे आज के दौर के देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, शिया नहीं है। हम तो एक दूसरे के ऊपर फतवे लगाते हैं ना फौरन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उन जाननिसार सहाबी के बारे में ये कह रहे हैं कि वो नाफरमान है जो नबी अलैहि सलाम की पुकार पर जंगे बदर के मैदान में जान कुर्बान करने के लिए खड़े हुए हैं। लेकिन जान कुर्बान करना, नमाजों का एहतमाम करना, रोजों का एहतमाम करना, ये सब कुछ सबसे पहले इत्तिबा से आता है, ये तालीम है यहाँ पर। तो फिर अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर सफर पर हो या मरीज हो
تو پھر روزوں کے گنتی بعد میں پوری کر لو. پھر دیکھیں آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, یرید اللہ بکم الیسر, اللہ تعالیٰ تو تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ تو کسی بھی انسان کو مشقت میں ڈال کر خوش نہیں ہوتا. ولا یرید بکم العسر, اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا. یہی بات آ گئی نا کہ جو میں ابھی کہہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ تو آسانی چاہتا ہے لیکن مولوی مشکل چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ مشکل نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ تو کھول کے واضح بتا رہا ہے کہ اگر مریض ہو, کوئی بیماری ہے تو بعد میں پوری کر لینا, اور مرض دور ہو جانے کا اگر اندیشہ نہیں ہے تو فدیہ دے دو. لیکن تو اللہ تعالیٰ تو آسانی چاہتا ہے اور مشکل نہیں چاہتا ہے. پھر آگے کیا کہا جا رہا ہے, وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ, اور دیکھو اللہ تعالیٰ کے حضور جو کچھ بھی عمل کرو نا, گنتی کر کے پوری کر کے, وہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی کرنا کیا ہے, یہ دن گنتی کے پوری ہو جائے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی تکبیر بلند کرو, اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرو. اور یہ عمل کرتا ہے انسان. تمام مسلمان جو رمضان پورے ہو جاتے ہیں, پھر عید الفطر کا چاند نظر آ جاتا ہے تو تکبیرات پڑھتے ہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ, الحمد للہ کثیرہ, وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ, واللہ اکبر وللہ الحمد. اس کے اندر تکبیرات بھی ہے اور تسبیحات بھی ہے. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ جب تم یہ عمل کر چکو, گنتی پوری ہو جائے, یہ سارے رمضان کے اہتمام ہو چکے, عید کا چاند نظر آ جائے, ولی تکبر اللہ, تو پھر اللہ تعالیٰ کی تکبیر بلند کرو. اور کیا ہے, علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون, تاکہ تمہیں تمہارے لیے ہدایت کھل جائے اور تم شکر گزار بنو. رمضان کے روزے رکھے ہیں, اللہ تعالیٰ کے حضور عبادات میں وقت گزارا ہے, پھر اس کے بعد یہ توفیق مل گئی ہے نا, اس کا بھی شکر ادا کرنا ہے, اکڑنا نہیں ہے, غرور اور گھمنڈ نہیں لانا ہے کہ بڑے روزے نمازی کرنے کے پابند ہیں, صوم و صلات کے پابند ہیں, ہم تو بڑے اچھے اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں. آج دنیا کے دور اس کو اگر آپ دیکھیں تو ہم سب کا تو کرائٹیریا کچھ اسی قسم کا ہے نا, کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نعمتوں سے نوازا ہے تو اس کے دل میں کہیں نہ کہیں گمان یہ آ جاتا ہے کہ یقیناً میں اللہ کا پسندیدہ ہوں, اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہے تبھی تو مجھے نواز رہا ہے. جیسے سورہ کاف میں بھی آتا ہے, وہ دو شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو 2 باغ دیے تھے, تو وہ کہتا ہے کہ مجھے امید نہیں ہے کہ میں کبھی لوٹایا جاؤں گا اللہ کے حضور, اور اگر لوٹایا بھی گیا نا تو جو کچھ دنیا میں ملا ہے نا اس سے بھی بہتر ملے گا مجھے. تو انسان کے دل میں گمان آتا ہے جب مجھے یہاں دنیا میں اللہ نے نوازا ہے تو یقیناً مجھے آخرت میں اس سے اور افضل ملنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بھائی توفیق مل گئی ہے تو شکر کرو, اللہ کے آگے عاجزی اختیار کرو. اللہ کے حضور تمہیں اس کا احسان مند ہونے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے زندگی دی, اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا, اشرف المخلوقات بنایا, یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ کا. اگر کہیں وہ ہمیں چھپکلی, چیٹی اور مکڑی بنا دیتا, شکایت تو ہم تب بھی نہیں کر سکتے تھے, لیکن ابھی دیکھیں کیسے نافرمان اور ناشکرے بنے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ ہدایت اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رکھ دی ہے تو اس میں تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنے کی اشد ضرورت ہے.